الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج جن عنوانات پر خطاب ہونا ہے وہ یہ ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسی سال ستمبر میں سپریم کورٹ نے ہندوستان کے لیے فیصلہ دیا مرد کے ساتھ بدتیزی کرے، برا کام کرے، عورت کے ساتھ کرے اور اپنی مرضی سے کرے، قانوناً کوئی جرم نہیں ہے. اس کے بارے میں ہندوستان کی تہذیب اور کلچر کے آئینے میں کیا یہ بات ہندوستانیوں کے لیے قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بات کی وضاحت آئے گی. اور دوسرا عنوان تھا جس طریقے سے ہمارا موبائل ٹاور سے کنیکٹ رہتا ہے، نیٹ ورک اس کا مضبوط رہتا ہے تو کام بھی اچھا کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایمان کا نیٹ ورک اگر کسی اللہ والے سے جب تک نہ ہو اور نیٹ ورک مضبوط نہ ہو، ہم جتنی چاہیں نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، انفرادی عبادت کر لیں، لیکن ایمان کے اندر پختگی اور استقامت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس پر بات ہوگی. اور تیسرا عنوان تھا فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نشانی بنایا. اللہ تعالیٰ اس کو میوزیم میں رکھ کر عالم برزخ کے عذاب سے بچا کر نہیں رکھے. عالم برزخ کا عذاب اس کو دیا جاتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور خدا جانے اس کو ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی.
اور ایک عنوان ہے اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، بیماری ہوتی ہے یا موت آتی ہے یا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں اور کچھ نشانیاں اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ اور اس حادثے کے بعد کوئی حادثہ نہیں، وہ موت کا حادثہ ہے۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ موت سے پہلے انسان کو چوکنا کرتے ہیں؟ کیا موت سے پہلے انسان کو اشارے ملتے ہیں؟ کیا موت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں؟ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ موت کے کب اچانک آنے کا وقت تو کوئی انسان نہیں بتا سکتا، لیکن موت کے آثار شروع ہو جانے کے بعد انسان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہارٹ کا آپریشن کرنے والے بتا دیتے ہیں اب ان کو گھر لے جاؤ، علاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیور فیل ہو جاتا ہے، بتا دیتے ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ موت بتا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے کہنے کے باوجود 2-4 سال وہ مریض زندگی گزارے، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہو کر اچانک بھی مر جائے۔ مرنے کے وقت کا کوئی انسان پتہ نہیں جان سکتا، لیکن موت سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور اشارے دیتے ہیں۔ ہم نے یہ عنوان اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کے یہ اشارے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی تکمیل کر کر پاک و صاف ہو کر ہم اللہ کے دربار میں جائیں۔ انشاءاللہ سائنسی نقطۂ نظر سے اور شرعی نقطۂ نظر سے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی جائے گی، آپ ماننے پر مجبور ہوں گے۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر مساجد کا بہت اونچا مقام ہے۔ ہم نے ان عناوین کے اندر ایک عنوان یہ بھی رکھا، یہ جو مسجد طٰہٰ ہے، میں نے کئی مرتبہ ہزاروں مرتبہ تقریروں میں یہ بات کہی کہ مسجد کا کام صرف نماز کے لیے کھلنا اور سلام پر بند ہو جانا نہیں ہے۔ مسجد عدالت بھی ہے، مسجد پنچایت اور انصاف کا گھر بھی ہے، مسجد صفہ چبوترے مدرسے کا نام بھی ہے، مسجد حبشیوں کے تیر اندازی کے مشق کرنے کی جگہ ہے، مسجد مہمانوں کے وفود کے آنے کی جگہ ہے، مسجد یہاں سے سپہ سالار اور فوجی بن کر تیار ہو کر جانے کی جگہ ہے، یہاں نوجوانوں کی اصلاح، خواتین کی اصلاح۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاشرے کے اندر جن تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، یہ تمام کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پہ انجام دیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے اذا قام الخطیب علی المنبر فلا کلام ولا صلاۃ، خطیب جب جمعہ کے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، تو بات کرنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ بیان شروع ہونے کے بعد میرے منبر پر جانے کے بعد تم آ کر نماز پڑھنا۔ محدثین کرام بتاتے ہیں کہ ان کی حالت بڑی خستہ تھی، ایک دم بوسیدہ پیون لگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب جب سب بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں تو لوگ ان کی خستہ حالت کو دیکھیں گے اور ان کی امداد کریں گے، ان کو کپڑا دیں گے، ان کو غلہ دیں گے، ان کو اناج دیں گے، ان کا مالی تعاون کریں گے۔ تو مسجد بیت المال بھی ہے، غریبوں کی امداد کے لیے بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ مسجد
شہر بنگلور، کرناٹک اور ہندوستان کی مساجد کے لیے نمونہ ہے کہ بہت سارے رفاہی کام یہاں سے انجام دیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف۔ میں اس عنوان کو طے کرنے سے پہلے ایک مزاج آپ کو قوموں کا بتا دیتا ہوں۔ آپ سرسری طور پر پوری عالمی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیے۔ ہر قوم، ہر باطل فرقہ، ہر باطل جماعت مذہب اسلام سے برسر پیکار ہے، مسلمانوں سے لڑائیاں کر رہی ہے، مسلمانوں سے جھگڑا کر رہی ہے، مسلمانوں کا وجود اس سرزمین پر انہیں برداشت نہیں ہے، اسلام کا نام برداشت نہیں ہے، اذان کے کلمات انہیں برداشت نہیں ہے، مدارس کا وجود انہیں برداشت نہیں ہے، علماء کی وعظ و تقریر انہیں برداشت نہیں ہے۔ آخر اسلام نے ان کا کیا بگاڑا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا؟ ہماری تاریخ صاف شفاف ہے، رحم و کرم کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں، عدل کے معاملے میں، مساوات کے معاملے میں، خیر خواہی کے معاملے میں ہم نے عورتوں کے سر پر عزت، عصمت اور پاک دامنی کا دوپٹہ رکھا۔ ہم نے لڑائیوں کو ختم کیا، ہم نے جھگڑوں کو ختم کیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب سرزمین کی حالت کیا تھی؟ ایک مرغی کے مر جانے پر خاندانوں کے اندر، قبیلوں کے اندر سینکڑوں سالوں سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی، آپس میں خون کے پیاسے تھے۔ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کی بیوی پراپرٹی میں، اولاد میں تقسیم ہوتی تھی اور اس کے ساتھ وہ حیوانی اور وہ جنسی سلوک کیا جاتا تھا جو میل ایک فیمیل کے ساتھ کرتا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیوہ عورت کو بند کمرے میں مرنے پر حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، وہی پیشاب، وہی پاخانہ، وہی کھائے، وہی پیے، وہی مرے، اس طریقے سے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا گیا، غلاموں کو کیسے آزادی ملی، انسانیت کا سبق کیسے پڑھایا گیا، مساوات، خیر خواہی کا سبق کیسے پڑھایا گیا۔ انسان تو انسان، جانوروں کو، پرندوں کو ان کے حقوق دلائے گئے اور ان پر ظلم اور تشدد کرنے سے منع کیا گیا۔ یہی تعلیم سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی، یہی تعلیم حضرت شیخ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، یہی تعلیم حضرت نوح علیہ السلام نے دی، حضرت ادریس، تمام پیغمبروں کی تعلیم امن کی تھی، سلامتی کی تھی۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اندر امن اور خیر خواہی کا درس ہے، فساد کو ختم کرنے کا درس دیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج لوگ اسلام کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں؟ کبھی کلام پاک کو جلایا جاتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اسلام کے نام پر فلمیں بنا کر اسلام کا ٹھٹا کیا جاتا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیا بگاڑا؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا پرچم اگر عالم پر لہرایا جائے تو ان کو زنا کا موقع نہیں ملتا، ان کو شراب پینے کا موقع نہیں ملتا، ان کو ماں بہنوں کے خراب کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو سود کھا کر بلاತ್ಕಾರ کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو رشوت کا موقع نہیں ملتا، ان کو حرام کاری کا موقع نہیں ملتا، ان کو قتل و غارت گری کا موقع نہیں ملتا، ان کو ایک انسان کا دوسرے انسان سے خون پینے کا موقع نہیں ملتا، ان کو طاقتور غریب پر دبدبہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مساوات کی ہیں، اخلاق کی ہیں، خیر خواہی کی ہیں، انسانیت کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور کو ذبح کرو تو اس کے آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو کہ کہیں مبادا اس جانور کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ایک صحابی گھونسلے سے چڑیا کے بچے کو لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماؤں کے گود سے اگر بچے کو چھین لیا جائے تو جو تکلیف تمہاری ماؤں کو ہوتی ہے، انسانوں کو ہوتی ہے، یہی تکلیف چڑیا کو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آ کر شکایت کر رہا ہے،
خچر آ کر شکایت کر رہا ہے، گدھا آ کر شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے ستاتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے، وقت پر کھانا نہیں ڈالتا۔ ہرنی آ کر شکایت کر رہی ہے کہ شکار نے میرے بچے کو شکار کر لیا ہے، مجھے حکم دیجیے، اس کو کہیے کہ وہ مجھے میرے پاس چھوڑے، میں پیٹ بھر دودھ پلا دوں گی اور اسے سیر کر دوں گی، پھر اس کے بعد اس کی مرضی ہے۔ کتنا عدل و انصاف کا سکہ تھا کہ جنات بھی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے، جانور بھی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے۔ ان ظالموں کو قرآن سے کوئی دشمنی نہیں، دشمنی اس بات سے ہے کہ قرآن کے احکامات اگر اس دنیا کے اندر صادر کیے جائیں گے، حدیثوں سے دشمنی نہیں، حدیثوں کے احکامات اگر اس دنیا کے اندر صادر کیے جائیں گے تو ان کی نفس کی پوجا اور ان کی شہوتوں پر پابندی لگ جائے گی، ان کے زنا کے اڈے بند ہو جائیں گے، ان کے فواحش کے اڈے بند ہو جائیں گے، ان کے جمعے کے اڈے بند ہو جائیں گے، ان کے بدکاری کے اڈے بند ہو جائیں گے، ان کی عبادت پر پابندی لگ جائے گی۔ عورت سے جو بدپیلی کر رہی ہے، مرد سے جو بدپیلی کر رہا ہے، ان پر پابندی لگ جائے گی۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اس دھرتی پر امن نام کی اگر کوئی چیز باقی ہے، عدل نام کی اگر کوئی چیز باقی ہے، انسانیت نام کی اگر کوئی چیز باقی ہے، شرم و حیا کے نام پر اگر کوئی چیز باقی ہے، عصمت اور پاک دامنی کے نام پر اگر کوئی چیز باقی ہے، عورتوں کی عزت و آبرو بچ رہی ہے، نوجوان راہ راست پر چل رہے ہیں، شراب کی ندیاں عام طریقے سے پہلے سے رکی ہوئی ہیں، یہ اسلام کا صدقہ ہے، یہ قرآن کا صدقہ ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صدقہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں اپنی ماؤں کو اپنے بچولوں میں لا کر ماؤں کے ساتھ وہ کام کرے جو کتا کٹیا کے ساتھ کرتا ہے اور سورتی کے ساتھ کرتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرے، یہ چاہتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرے، یہ چاہتے ہیں پڑھانے والے ٹیچریوں کے ساتھ یہ بلاತ್ಕಾರ کرے، یہ چاہتے ہیں کتوں کو استعمال کریں، یہ چاہتے ہیں سوروں کو استعمال کرے، یہ چاہتے ہیں جنگل کے درندوں کو زنا کے لیے استعمال کریں، لیکن شریعت مطہرہ ان کو ان کاموں کے کرنے سے روکتی ہے۔ اس لیے یہ فلسطین میں کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شام میں کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صومالیہ میں کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عرب ممالک نام نہاد اسلامی ممالک کے اندر اپنے نمائندے بٹھا کر اسلامی تعلیمات کو مست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرمین شریفین جس ملک کے اندر ہے، جس علاقے کے اندر ہے، وہاں سے اسلامی تقدس کا جنازہ، اسلامی پاسبازی عصمت کا جنازہ یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل اگر اسلام آ جائے گا ان کی فرعونیت چکنا چور ہو جائے گی، کل اگر اسلام آ جائے گا ان کی نمرودیت پیروں تلے دب جائے گی، کل اگر اسلام آ جائے گا ان کا اقوام متحدہ کا کیا ہوگا، کل اگر اسلامی پرچم لہرائے گا ان کا یونائٹڈ نیشن کا کیا ہوگا، کل اگر اسلامی پرچم لہرائے گا ان کے ورلڈ بینک کا کیا ہوگا، کل اگر اسلامی پرچم لہرائے گا ان کے ہتھیاروں کا کیا ہوگا، کل اگر اسلامی پرچم لہرائے گا ان کی زہریلی کیمیکل گیس کا کیا ہوگا، کل اگر اسلامی پرچم لہرائے گا ان کا دبدبا، ان کی فرعونیت، ان کی انانیت خاص میں مل جائے گی۔ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا، کلکم بنی آدم، تم تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کے بچے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا اسود علی ابیض ولا ابیض علی اسود، کالے کو گورے پر نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ حبشہ سے بلال آ کر تقوی کی بنیاد پر ابو جہل سے مقام ان کا اونچا ہو سکتا ہے، روم سے صہیب آ کر تقوی کی بنیاد پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
بادشاہ اگر فرعونیت اپنائے گا، نمرودیت اپنائے گا، حامانیت اپنائے گا، شدادیت اپنائے گا، وہ پاخانے کے کیڑے سے بدتر ہے۔ بھیک مانگنے والا فقیر اگر تقوی کی دولت سے مالا مال ہوگا، تہجد کی دولت سے مالا مال ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت سے مالا مال ہوگا، اس کو فقیر اس بادشاہ سے کروڑوں درجے بہتر ہے۔ لا فضل لعربی علی عربی، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اونچ نیچ جو تولا جائے گا، مقام و مرتبہ جو دیکھا جائے گا، وہ تقوی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ کالے کلوٹے ہیں غلام، غریب ہیں، پردیسی ہیں، شکل کوئی اچھی نہیں ہے، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، مالک نہیں، غلام ہیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں، اے بلال، جن لوگوں نے آپ کو سینے کے بل لٹایا تھا، گرم چٹانوں کو سینے پر رکھا تھا، رسیاں باندھ کر کھینچ رہے تھے، آج وہ دیکھے کہ جس بلال کو انہوں نے کمزور سمجھا تھا، جس بلال کو انہوں نے نہتا سمجھا تھا، جس بلال کو انہوں نے مظلوم سمجھا تھا، جس بلال کو انہوں نے طاقت اور قوت سے دور سمجھا تھا، آج وہ بلال کا مرتبہ اللہ نے اتنا اونچا کیا، اللہ کا کعبہ اس بلال کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ کرایا نہیں کرایا، عام حالتوں میں عام مسجدوں کی چھت پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، مسجد الحرام بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی یہ سبق حاصل کرے، رنگ روپ کی بنیاد پر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، مال کی بنیاد پر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، خاندان قبیلے کی بنیاد پر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، عربی اجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بلال آگے بڑھے اس لیے کہ نبی کے مؤذن سے تقوی کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر اللہ نے کعبے سے اونچا ان کا مقام بنا دیا۔ یہی ان لوگوں کو کھل رہا ہے، اسلام آ جائے گا، ان کا سر کا تاج قیس اور کسریٰ کی طرح پیروں تلے روک دیا جائے گا، ان کی عزتیں نہیں ہوں گی، ان کا مقام نہیں ہوگا، ان کا کوئی درجہ نہیں ہوگا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، آزادی نفس پر یہ عمل نہیں کر پائیں گے، یہ بیویوں کا تبادلہ نہیں کریں گے، یہ کتیوں سے بدکاری نہیں کریں گے، یہ سوروں سے بدکاری نہیں کریں گے، یہ جانوروں سے بدکاری نہیں کریں گے، یہ شراب نہیں پی پائیں گے، یہ رشوت نہیں پی پائیں گے، یہ سود کے دبدبے پر قوموں کو مرعوب نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے اسلام کے خلاف یہ فیصلے صادر کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندر 34 ملکوں نے مل کر رائے مشورہ کیا کہ مرد کے ساتھ وہ کام جو قوم لوط نے کیا ہے، کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ صرف 34 ملکوں میں 19 ملکوں نے کہا، اس کے اندر یورپی اور امریکی ممالک ووٹ دینے کے اندر سہرے پہلے تھے، اس لیے کہ ان کی گھٹی کے اندر زنا پڑا ہوا تھا، ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر شراب تھی، ان کے اندر بدکاری تھی، ان کے اندر بے حیائی تھی۔ اسلام شرم کی تعلیم دیتا ہے، اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے، اسلام پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اسلام ایک پاک معاشرہ چاہتا ہے، اسلام ایک صالح معاشرہ چاہتا ہے، اسلام ایک طاہر معاشرہ چاہتا ہے۔ اسلام صرف 19 ملکوں کے ووٹوں کی بنیاد پر انہوں نے قانون اقوام متحدہ کے اندر پاس کر دیا کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد 2004 میں ہندوستان کے ہائی کورٹ کے اندر یہ مقدمہ گیا، پہلی مرتبہ اس کو منظور نہیں کیا گیا، دوسری مرتبہ اس کو چیلنج کیا گیا، حتیٰ کہ ستمبر میں اسی سال کے سپریم کورٹ جو ہندوستان کی عدالت عالیہ ہے اس نے یہ فیصلہ پاس کر دیا کہ مرد کے ساتھ اگر مرضی کے ساتھ بدکاری کرے تو قانون اس کو جرم نہیں سمجھتا، عورت کے ساتھ بدکاری کرے یہ میں سمجھتا ہوں
اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے، جہنم کے دروازوں کا رخ ہندوستان کی طرف کھولنا ہے۔ یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ زلزلے، یہ خشک سالی اللہ کے عذاب کی یہ شکلیں ہیں جو انہوں نے بے حیائی کو اپنایا۔ آپ قوموں کی تاریخ کو پڑھنے کو پلٹ کر دیکھیں، اللہ نے قوم سمود کو عذاب دیا، اللہ نے قوم عاد کو عذاب دیا، اللہ نے قوم شعیب کو عذاب دیا، اللہ نے قوم نوح کو عذاب دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بادل برسائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مختلف قوموں سے عذاب کو دو چار کیا، لیکن تاریخ کے اندر دیکھیے کہ جتنا سخت قسم کا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا ہے، اتنا بدترین عذاب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں دیا۔ اس لیے کہ کائنات میں اور دنیا میں سب سے پہلے یہ خبیث قوم تھی، یہ بے حیا قوم تھی، یہ بد کردار قوم تھی، یہ شرم و حیا کا فاصلہ کرنے والی قوم تھی، جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والی تھی، مردوں کے ساتھ حرام کاری کرنے والی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور صدوم یہ علاقہ تھا، آج ڈیڈ سی ہے، بحر مردار ہے، وہاں علاقہ تھا ایک صدوم، وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام قوم کی رشد و ہدایت کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول تھے اور یہ نبی تھے، ان کی تعلیمات کو یہ عام کیا کرتے تھے، لیکن قوم کے اندر بدماشی تھی، عورتوں سے قربت حاصل کرنے کے بجائے، عورتوں کے قریب آنے کے بجائے یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ خاص طور سے صدوم علاقے کے لوگ اس بدکاری کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اے لوگو، اللہ کے عذاب کو تم بلا رہے ہو، اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، اور فرعون کی قوم پر عذاب آیا، مختلف قوموں پر عذاب آیا، لیکن جو دردناک عذاب، اذیتناک عذاب، خطرناک عذاب بے حیائی پر آیا، بے شرمی پر آیا، بد کرداری پر آیا، بدفعلی پر آیا، یہ عذاب پچھلی قوموں میں سے کسی قوم پر نہیں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اتأتون الذکران من العالمین، ارے کمبختو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری شرم کو کیا ہو گیا؟ تمہاری سیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری حیا کو کیا ہو گیا؟ عورتوں کو چھوڑ کر تم جو ہے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، قوم کا وارث، قوم کا ناصر، قوم کا ہمدرد، نبی کا وارث، نبی کا جانشین، نبی کا خلیفہ جب قوم کو متنبع کرتا ہے، قوم کو راہ راست پر لاتا ہے، قوم کو حق و باطل کی تمیز بتاتا ہے، قوم کو بتاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، تو قوم کہتی ہے فَأْتِنَا بِعَذَابٍ، تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ، کوئی اللہ کا عذاب دکھاؤ۔ یہی بات قوم کیا کرتی تھی۔ اللہ رحم کرنے والے، اللہ کرم کرنے والے، اللہ کے پیغمبر امتوں پر شفقت کرنے والے ایک مرتبہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں، اللہ کا عذاب آ جائے، قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ لیکن آخری وقت تک آپ بتائیے، حضرت نوح علیہ السلام 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 950 سال تک قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ کوئی باپ کیا اپنی اولاد سے اتنی شفقت کرے گا؟ کیا کوئی ماں اپنی اولاد کے ساتھ اتنی ممتا کرے گی؟ 950 برس کی مدت کیا کوئی کم مدت ہوتی ہے؟ وہ بھی دن میں، رات میں، خلوت میں، جلوت میں، میدانوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ وہ چاہتے ایک وقت کے اندر ہاتھ اٹھا کر قوم کو نیست و نابود کر دے، اللہ کے عذاب کا شکار کر دے۔ جب حجت پوری ہو گئی تب یہ کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ
ان کو ایسے نیست و نابود کر ایک کافر کا نام و نشان بھی دنیا کے اندر باقی نہ رہے۔ پیغمبر رحم کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، قوم کے لیے تڑپتا ہے۔ پیغمبر کا نائب جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، نافع ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ ہمدردی کرتا ہے، وہ قوم کی فکریں کرتا ہے۔ قوم اللہ کے عذاب کو مانگتی ہے۔ بڑے آئے ہو، اتنے علماء نے نہیں کہا، اتنے مولویوں نے نہیں کہا، اور تم جو ہے یہ بات کہہ رہے ہو۔ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ قوم کے لوگوں نے پیغمبروں سے کہا لاؤ جلدی عذاب، ہم دیکھیں گے تمہارا خدا کیا کرتا ہے، ہم دیکھیں گے تمہارا عذاب کیا ہوتا ہے۔ یہی بات حضرت لوط علیہ السلام سے کہی۔ جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ مکمل ہو گیا اور حجت پوری ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام۔ بعض کہتے ہیں حضرت میکائیل کو چھوڑ کر 3 فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر آئے اور آ کر ان کو بشارت دی کہ تمہارے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، حضرت اسحاق تمہارے خاندان میں آنے والے ہیں، حضرت اسماعیل تمہارے حسب و نسب کا حصہ بننے والے ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ذریت کے اندر پیدا ہونے والے ہیں۔ جب آئے حضرت لوط علیہ السلام کو پتا چلا، بہت پریشان ہوئے، اس لیے کہ ان کی جو قوم تھی وہ نوجوانوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی، بدفعلی کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کسی طریقے سے ان کو پتا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، نوجوانوں کی شکل کے اندر آئے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہو گئے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے، مہمان گھر کی عزت ہوا کرتا ہے، مہمان ہمارے سروں کا تاج ہوا کرتا ہے۔ عرب سرزمین کے اندر پہلے بزرگوں کے اندر مہمان کی عزت اتنی کی جاتی تھی کہ مہمان اگر اپنے خاندان کے کسی فرد کا قاتل بھی ہو، خون بھی کیا ہو، اپنے گھر کا مہمان ہو، تو لوگ کہتے ہمارے گھر میں جب تک یہ رہے گا کوئی اس کو انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ پہلے ہوٹل نہیں تھی، پہلے لاڈجنگ نہیں تھی، پہلے روٹی نہیں بکا کرتی تھی۔ روٹی بکنا عیب کی بات ہے، پانی بکنا عیب کی بات ہے، بسترا بکنا عیب کی بات ہے، لاڈجنگ رکھنا عیب کی بات ہے، ہوٹل کے اندر سالن کا بکنا عیب کی بات ہے۔ مہمان محلے کی عزت ہوا کرتا تھا، لوگ لڑا کرتے تھے میں اپنے گھر لے جاؤں گا، میں اپنے گھر لے جاؤں گا، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ افسوس کی بات انسانیت کا جنازہ نکل گیا، افسوس کی بات مہمان کی عزت اور مقام اور مرتبہ اور حرمت دلوں سے نکل گئی۔ ہوٹلیں کھلنے لگے، لاڈجنگ کھلنے لگے۔ مہمان گھر کی عزت ہوا کرتا ہے، مہمان اللہ کی رحمت کو گھر کی طرف متوجہ کرنے والا ہوتا ہے۔ مہمان کو بوجھ سمجھنا، مہمان کو اپنے لیے باعث مشکل سمجھنا اللہ کی رحمت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، گھر سے برکتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے اکابرین کی شان ہے، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نمونہ تھے۔ ہدایت ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ اور حضرت کے بھائی استاد محترم ہمارے مربی ہمارے بڑے حضرت مولانا، آپ رات کے 2-2:30 بجے آپ ان کے گھر جائیں، سلام و کلام کے بعد سب سے پہلی بات یہ بات پوچھی جائے گی آپ رات کے کھانے سے فارغ ہو گئے؟ آپ کے رہنے کے لیے کوئی انتظام ہے؟ ان کے خون کے اندر قریشی خون ہے اور خاندان نبوت کا خون دوڑ رہا ہے۔ آج بھی دیوبند کے اندر علماء کرام کے در رات کے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے جو ہے مہمانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی شان تھی۔ مہمان اللہ کی طرف سے آنے والی ایک رحمت کا خزینہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، مہمان کا ایک طرف اکرام اور اعزاز، مہمان کو اپنے گھر سے نکال بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ساری زندگی بغیر مہمان کے دسترخوان کبھی سجا ہی نہیں، بلکہ ایک مرتبہ جب دسترخوان سجا کوئی مہمان نہیں تھا، راستہ جاتے
ایک آدمی سے منت سماجت کی اور منت سماجت کر کر اس کو دسترخوان کے اندر بٹھا لیا کہ کہیں آج کا دسترخوان بغیر مہمان کے خالی نہ چلا جائے. یہ صحابہ کرام کی، یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی، یہ اولیاء کرام کی شان ہے. آج بھی نظام الدین درگاہ ہو، اجمیر کی درگاہ ہو، یا اور فرید الدین گنج چکر کی درگاہ ہو، صابر کلی علی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہو، آپ وہاں پر دیکھتے ہوں گے کہ ایک لنگر تقسیم ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، وہاں بھی لنگر ہے. آپ کبھی بھی چلا جائیں، ناشتے کے وقت ناشتہ ملے گا، دوپہر کے وقت کھانا ملے گا، شام کے وقت چائے ملے گی، رات کے وقت کھانا ملے گا، سونے کے لیے مسافر خانہ ملے گا. یہ کیوں لنگر ہر بڑی بزرگ کی درگاہ کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس بزرگ کے پاس مہمان آیا کرتے تھے، وہاں پر ہزاروں لوگوں کا کھانا پکا کرتا تھا، ہزاروں مسافروں کے قیام و طعام کا انتظام ہوا کرتا تھا. آج بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے، یہ سنت ہم سے رخصت ہو چکی ہے. کھلاتے ہیں کس کو؟ 1 روپیہ کھلائیں 100 روپے کا فائدہ ہو. آج اگر کوئی گاڑا سلام نہیں کرے، تجوید کے ساتھ سلام کرے، کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھ لینا کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، قرض مانگنے والا ہے، کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد کے آج سلام بھی نہیں کرتا. مہمانوں کے بارے میں اکرام احترام، حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر مہمانوں کے اکرام اور احترام کے بارے میں روایتیں موجود نہ ہو. لیکن مہمان بھی مہمان ہونا چاہیے، مہمان بھی شیطان بھی ہونا چاہیے. کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قلعے پر حملہ کر رہا ہے، دسترخوان کو فتح کرنے گیا ہے، اسے معلوم کہ 2:30 بجے ظہر کے بعد کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے وقت حملہ کرنے کے لیے چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ازواج مطہرات کے پاس جب سفروں سے واپس جایا کرتے تو ڈائریکٹ گھر کو نہیں جایا کرتے تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر نفل نماز شکرانے کی پڑھا کرتے تھے. انفارمیشن، وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، لینڈنگ کا زمانہ نہیں تھا، SMS کا زمانہ نہیں تھا، چیٹنگ کا زمانہ نہیں تھا. مسجد انفارمیشن سینٹر ہوا کرتا تھا. مدینہ کتنا تھا؟ اتنا ہی تھا جتنا آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی میں دکانیں تھیں، اسی میں باغات تھے، اسی میں محلے تھے، اسی میں صدیق کا گھر تھا، اسی میں فاروق کا گھر تھا، اسی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور آگے باغیچے تھے. اور قبرستان جو بنتا ہے آبادی سے ہٹ کر بنتا ہے، جنت البقیع، بس وہاں تک آبادی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، اس کی اطلاع حضرات ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کو پہنچ جاتی تو وہ گنگا کر لیتی، وہ صاف ستھری ہو جاتی. ان کو انفارمیشن مل جاتا کہ مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے مہمان آ رہے ہیں، کھانوں کی تیاری ہوتی. مہمان کو بھی شیطان نہیں بننا چاہیے، رحمان کا نمائندہ اور خیر و برکت کا مجسمہ بن کر جائے تو دونوں طرف سے خیر و برکتیں ہوں گی. تو یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ مہمان کو نکالا بھی نہیں جا سکتا. اور لوط کی قوم جب نوجوان کو دیکھتی ہے تو بدکاری کرتی ہے، بدپیلی کرتی ہے. یہاں پر تو آرام سے رہے، یہ تینوں فرشتے، بعض روایتوں میں آتا ہے 4 فرشتے یہاں سے نکل کر جب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف جانے لگے. حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کسی کام سے باہر پردے کے ساتھ تشریف لائی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا عجیب و غریب قسم کے حسین نوجوان لونڈے یہاں سے جا رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی چھوڑ کر گھرانے کی جو بچیاں تھیں وہ ایمان لا چکی تھیں، اور وہ قوم کی خباثت، قوم کی گندگی سے بڑی دور تھی. ان کو بڑی فکر ہوئی ان آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ قوم کے لوگ کہیں برا سلوک نہ کریں. بچی دوڑتی ہوئی ابا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئی. حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگی 3 نوجوان ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، ان کی عزت کا کیا ہوگا، ان کے آبرو کا کیا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہماری قوم کے لوگ جو بد کردار ہیں خدا نہ کرے کوئی کام کر بیٹھیں اور اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر نہ آ جائے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اشاروں میں سمجھایا کہ بستی سے وہ نکل جائیں، علاقے سے وہ نکل جائیں، قوم کے لوگ صحیح نہیں ہیں. لوط علیہ السلام کے جو قوم ہے وہ بد کردار ہے، وہ نوجوانوں کے ساتھ برا پیش کرنے والی ہے. چنانچہ ان کو کہا گیا
لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں. ان کے چہروں پر بن نہیں تھا, کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے. اتنا جب پتا چلا قوم کے لوگوں کو, حسین سی نوجوان لونڈے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہوئے ہیں. پورے قریے کے لوگ اور پورے بستی کے لوگ ٹوٹ پڑے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف. ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو یا ہم ان لوگوں پر قبضہ کر لیں گے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا, یہ قوم کی لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں, تم ان سے نکاح کر لو, تم ان سے شادی کر لو, تم ان سے اپنی خواہش کی تکمیل کر لو. انہوں نے کہا, ما لنا فی بناتک من حق, تمہاری ان قوم کی لڑکیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. انسان جب حرام کا ذائقہ چکھ لیتا ہے حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے. انسان جب حرام کے راستے پر چلتا ہے اسے سجدوں کا مزہ نہیں ملتا, اسے تلاوت کا مزہ نہیں ملتا, اسے نماز کا مزہ نہیں ملتا, اسے علماء حقانی اور علماء ربانی کے تقاریر کا مزہ نہیں ملتا. جب انسان سود کا مزہ چکھ لیتا ہے, جب مسلمان رشوت کا مزہ چکھ لیتا ہے, جب مسلمان حرام کا ذائقہ چکھ لیتا ہے, جب مسلمان بے پردگی کا مزہ چکھ لیتا ہے, تلاوت میں اسے لذت نہیں ملتی, اسے سجدوں میں حلاوت نہیں آتی. ورنہ کیا بات ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہیں, ایک ہاتھ کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے, پیر سے جھولا جھلا رہی ہیں, ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں, اللہ کی تلاوت بھی جاری ہے, چکی کا پیسنا بھی جاری ہے, حسنین کا جھولا بھی چل رہا ہے. اور جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, تو کہنے لگتی ہیں اللہ رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ مجھے عبادت کا پورا مزہ ہی نہیں ملا. آج ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتے ہوئے ہمیں مصیبت آ رہی ہے. فلموں کے قطار کے اندر کھڑتے ہوئے کوئی مشکل نہیں, شراب خانے کی قطار میں کھڑے ہوئے کوئی پریشانی نہیں, بفے سسٹم کے بھیک کے نوالوں کے اندر بھیک کے کٹورے لے کر بھیک مانگتے ہوئے کوئی شرم نہیں. یا مسجد میں 2 منٹ لگانے کے لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. بس اڈے میں وقت گزر کر سکتا ہے, سنیما اڈے میں وقت گزر سکتا ہے, رنڈی خانے کے اندر وقت گزر سکتا ہے, شادی خانے کے اندر بے پردہ عورتوں کی محفل کے اندر وقت گزر سکتا ہے. حرام تو نے چکھ لیا, حلال کا ذائقہ ختم ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت تمیم داری, 1.25 لاکھ صحابہ نے, یہ وہ 2 صحابہ تھے جو 1 رکعت کے اندر مکمل 30 پارے پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ کو پہچان لیا, کلام پاک کی لذت کو پا لیا. سال میں 1 مرتبہ تراویح کے اندر 29 تراویح میں کلام پاک کو سننا تجھے شاخ لگتا ہے. 3 دن کی تراویح, 8 دن کی تراویح, 10 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد رنڈی نما جوڑوں کو لے کر, لڑکیوں کو لے کر بازاروں کی سیر کرانے لگتا ہے. واہ عثمان غنی, وہ تمیم داری جو کلام پاک کو تہجد کی 1 رکعت میں پڑھ لیا کرتا تھا اور دوسری رکعت کے اندر قل اللہ کا سورہ پڑھا کرتا تھا. کلام پاک کی لذت سے وہ آشنا ہو چکا تھا, کلام پاک کی حلاوت سے وہ آشنا ہو چکا تھا. تجھے ٹی وی کے رنڈیوں کا ناچ کا پتہ ہے, تجھے کرکٹ کے کھیلنے والے کھلاڑیوں کا پتہ ہے, تجھے بگ باس کے اندر حرام کاری کرنے والی رنڈیوں کا پتہ ہے, تجھے زانیوں کا پتہ ہے, تجھے حرام خوروں کا پتہ ہے, تجھے سود کا پتہ ہے, تجھے رشوت کا پتہ ہے, تجھے پتہ ہے ڈالر کی ویلیو کیا ہے, تجھے پتہ ہے کہ ریال کی ویلیو کیا ہے, تجھے پتہ ہے فارن کرنسی کی ویلیو کیا ہے, تجھے پتہ ہے کہ بیڈیے کی گھر کی قیمت و قدر و قیمت کیا ہے, تجھے پتہ ہے روڈ کے دکان کمرشل کمپلیکس کی دکان کی قدر و قیمت کیا ہے, تجھے پتہ نہیں اللہ اکبر کی قدر و قیمت کیا ہے, تجھے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت کیا ہے, تجھے پتہ نہیں ایک سجدے میں کتنی مٹاس ہے. وہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ تھے, ان کے سامنے اگر کوئی بات کرتے کرتے اللہ کا نام لے لیتا تو اس زمانہ, وہ زمانہ کیڈبریز کا زمانہ نہیں تھا, وہ زمانہ چاکلیٹ کا زمانہ نہیں تھا, لالی پاپ کا زمانہ نہیں تھا. لوگ میٹھے کے طور پر گڑ کی بھیجیاں استعمال کرتے تھے.
گوڑ کے ٹکڑے اپنے داہنی جیب کے اندر رکھا کرتے تھے، اللہ کا نام لیا تو کہتے میرے محبوب کا نام لے لیا، میرے معشوق کا نام لے لیا، میرے مسجود کا نام لے لیا، میرے معبود کا نام لے لیا، میرے محبوب کا نام لے لیا، منہ کھول میں تیرے منہ کو میٹھا کرتا ہوں۔ اذان کی لذت کا تجھے پتا ہے، جمعہ کی قدر و قیمت کا تجھے پتا ہے، یہ گاڑی کی ماڈل کیا ہے، یہ گاڑی کا ماڈل کیا ہے، آج کون سی چیز کے اندر جو ہے انویسٹ کریں تو کہاں پیسہ لگائیں، کہاں روپیہ آتا ہے، کہاں پیسہ آتا ہے۔ 4 لوگ تھے امت میں جو 1 رکعت کے اندر مکمل کلام پاک ختم کرنے والے، اس لیے کہ انہوں نے ماحول کو جانا تھا، اللہ کی کلام کی لذت سے آشنا تھے۔ جو بازاروں کے اندر رنڈیوں کو گھورتا پھرتا ہے، جو ٹوٹیوں کو دیکھ دیکھ کر رال ٹپکاتا ہے، جو گندی فلمیں دیکھ کر پاجامے کو گندا کرتا ہے، اسے حور جیسی بیوی بھی مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ گھر میں حلال بیوی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، حلال چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں، گٹر کے اندر اترنے والی بھنگی جس پر پیشاب لگا ہوا ہے، پاخانہ لگا ہوا ہے، سور کے جسم کی گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ مزاج خراب ہو چکا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی طبیعت والوں کے لیے گندی چیزیں مل جایا کرتی ہیں۔ اپنے مزاج کو پاک بناؤ، اسلامی بناؤ، قرآنی بناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے رنگ کے اندر رکھ جاؤ، پتہ لگے گا اللہ کے نام کی قدر و قیمت کیا ہے، پتہ لگے گا نبی پر درود پڑھا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا نام لیا جاتا ہے، میرے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تو کتنی لذت آتی ہے، کتنے دل کو سرور پہنچتا ہے۔ وہ کمینہ کتا جو اپنے پیٹ کے اندر پیشاب کی پوٹلی رکھنے والی، پاخانے کی گندی رکھنے والی، ناک کے اندر ریت رکھنے والی، چیپڑے رکھنے والی، کان کے اندر پیپ رکھنے والی، آنکھوں کے اندر غلاظت رکھنے والی، شرمگاہ کے اندر بدبو اور پاخانے کی جگہ بدبو، بغلوں کے اندر بدبو، پسینے کے اندر بدبو، یہ محبوب کسی کچیا لیلا سے محبت کرتا ہے، اس کے نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کے فوٹو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ جمیل، نبی جمیل، خوبصورت، جس کی خوبصورتی پر، جس کے حسن پر آسمان فدا ہے، چاند فدا ہے، سورج فدا ہے، چاند کو چاندنی ملی ہے میرے محبوب کے نور سے ملی ہے، ستاروں کو چمک ملی ہے میرے محبوب کے نور سے ملی ہے، اور سورج کو کرنیں ملی ہیں میرے محبوب کے نور سے ملی ہیں، پھولوں کے اندر مٹھاس ہے میرے محبوب سے ملے ہیں، اور پھولوں کے اندر خوشبو ہے۔ اگر خدا کی قسم میرے محبوب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تم نے نہیں پہچانا، حرام کا ذائقہ چکھ لیا، حلال کی محبتیں ختم ہو گئی، حلال کے ذائقے ختم ہو گئے۔ بیمار انسان جس کو ملیریا ہو گیا ہو، ٹائیفائڈ ہو گیا ہو، بخار ہو گیا ہو، اس کو بریانی دو، اس کو متنجن دو، اس کو فرنی دو، اس کو انجیر کا میٹھا دو، تھو 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 کہتا ہے، اور اگر کوئی کڑوی چیز دو، کوئی کھٹی چیز دو، کوئی خراب چیز دو، وہ چاٹنے لگتا ہے۔ ایمان ہمارا خراب ہو گیا، آج بے حیائی اچھی لگتی ہے، آج داڑھی مڈے چہرے اچھے لگتے ہیں، آج فیشنیبل عورتیں، زانیہ عورتیں، بدکار عورتیں، بے حیا عورتیں، جسم کی نمائش کرنے والی عورتیں آج ہمیں اچھی لگتی ہے، آج ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، آج ہمیں اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، آج ہمیں بیان اچھا نہیں لگتا، آج ہمیں جمعہ اچھا نہیں لگتا، آج ہمیں سنڈے اچھا لگتا ہے، آج ہمیں بیوی کی اینیورسری اچھی لگتی ہے، آج ہمیں بچوں کو حدیث پہنایا جا رہا ہے، ان بچوں کا برتھ ڈے اچھا لگتا ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، لڑکیاں کتنی صدون کی خوبصورت حسین، تم ان کو چھوڑ کر وہ مرد جو پاخانے کی جگہ سے گندگی نکالتا ہے، ری خارج کرتا ہے، پاخانہ نکالتا ہے، تم وہاں پر جا رہے ہو، مزاج خراب ہو چکا تھا۔ قوم کے لوگوں نے کہا لوط اگر تم اتنے ہی پاکیزہ ہو، کام کرو، بستی چھوڑ کر چلے جاؤ اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا جانا 2 منٹ کا کام ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، لاؤ اللہ کا عذاب، ہم کو ان لوڑوں کو ہمارے حوالے کرو،
ہم ان کے ساتھ بدکرداری کریں گے، بدفعلی کریں گے۔ لوط علیہ السلام بہت ڈر گئے، تو جب بہت زیادہ ڈر گئے ان فرشتوں نے کہہ دیا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے آپ کی قوم کی حالت کیا ہے اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ کیسے انجام دیا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور قوم کہنے لگے، قوم کے لوگ لاؤ جلدی عذاب، تو فرشتوں نے کہا صبح کو لاؤ، صبح تک عذاب آ جائے گا۔ نہیں صبح بہت دیر ہے، ابھی عذاب لاؤ۔ الیس الصبح بقریب، قرآن نے کہا کیا صبح قریب نہیں؟ باتوں باتوں میں صبح ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک کوڑا زمین پر مارا، تمام کے تمام لوگ اندھے ہو گئے اور منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو زمین کے نیچے گاڑا اور اس زمین کو، صدوم کی بستی کو آسمان کے اتنے قریب لے کر گئے، آسمان کے فرشتے انہوں نے گدھوں کی، خچروں کی آواز سنی، مرغ کی بانگ سنی، اور اس کے اندر جو لوگ ہوش و حواس میں تھے فرشتوں کی تسبیح اور تقدیس کو، اللہ کے ذکر کرنے کو سنا۔ مطلب یہ کہ اس زمین کو اتنا اوپر لے جایا گیا کہ آسمان کے قریب کہ آواز نہ سیٹلائٹ تھا، نہ موبائل تھا، نہ جو ہے کوئی کنیکٹیوٹی تھی، دل واسطہ آواز کو سنا جا رہا تھا۔ اتنے قریب لے جا کر بستی کو پلٹ دیا گیا، وجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے اوپر کو نیچے کر دیا اور نیچے کو اوپر کر دیا۔ پھر اتنا ہی نہیں کیا کہ اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے اصحاب فیل کے اوپر کنکریوں کو برسایا، اس طریقے سے ہر پتھر پر ہر زانی کا، ہر برکردار کرنے والے کا، بدفعلی کرنے والے کا نام اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ وہ آتا تھا، اس کے کھوپڑی کو پھاڑتا تھا، اس کے جسم کو پھاڑتا تھا، اس پر زہریلے کیمیکل بم کا کام کیا کرتا تھا۔ بستی کا الٹنا کیا کم تھا، اندھے بنانا کیا کم تھا، منہ کے بل گرایا جانا کیا کم تھا، کیا ان کو اوپر کوئی چیز آ جانا، زمین کا، پتھروں کا اوپر آ جانا کیا کم تھا۔ پھر اس کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کا قہر، اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حیائی بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو فواحش بالکل پسند نہیں ہے۔ آج مسلمان طبقہ غور و فکر کرے، میں نے ہزاروں مرتبہ کہا اللہ نے جو بیوی دے رکھی ہے، اللہ نے جو عورت دے رکھی ہے، اللہ نے جو ماں بنا کر عورت کو دے رکھا ہے، بہن بنا کر، بیٹی بنا کر، بیوی بنا کر، خالہ بنا کر، پھوپھی بنا کر، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت کے اندر داخل کیا گیا، جنت میں کیا نہیں تھا؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کون سی نہر نہیں تھی، کون سا درخت نہیں تھا، کون سا محل نہیں تھا؟ کیا جنت سے بڑھ کر کوئی اور اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے؟ کیا جنت سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جگہ ہے؟ کیا جنت سے بڑھ کر کوئی آرام، عیش و عشرت کی جگہ ہے؟ دنیا کی کوٹھیوں پر مرنے والوں، دنیا کے سڑے جسموں پر مرنے والوں، مٹی کی پجاریوں، پتھروں کے پجاریوں، دولت کے پجاریوں، یہ دولت تم سے الگ ہونے والی ہے، یہ گھر سے تمہارا جنازہ نکلنے والا ہے، یہ جھوپڑیوں سے، یہ کوٹھیوں سے تمہاری لاش اٹھنے والی ہے۔ جنت مسلمانوں کا مسکن ہے، جنت مسلمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ کون سی سڑی گلی بدکردار عورت کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو؟ وہاں وہ عورتیں ملیں گی جو ہمارے شام کے اندر قصیدہ گائیں گی، وہ عورتیں ملیں گی جن کے حسن کی وجہ سے، ان کی پنڈلیوں سے ان کے اندر کا گودا اور ان کے جسم کی ہڈی نظر آئے گی۔ 70,000 غلافوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے حسن کو چمکائے گا۔ ایسے حوروں کو چھوڑ کر، ایسی جنتی عورتوں کو چھوڑ کر، ایسے جنت کے بازاروں کو چھوڑ کر، ایسی جنت کی محلوں کو چھوڑ کر، ایسی جنت کی نہروں کو چھوڑ کر
سود کھا کر ماں کے ساتھ زنا کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے، رشوت کھا کر پیٹ کے اندر حرام کے لقمے اور جہنم کے انگارے ڈالنا تمہیں اچھا لگتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر کر عذاب قبر بول لینا کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ بے حیا بدکردار عورتوں کے کپڑے اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو پلا کر دنیا کے لوگوں کو زنا کی دعوت دینا کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ اے مسلمانوں، قرآن کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ فاطمہ کے گھر کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ سکینہ کے گھر کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ زینب کے گھر کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ ان رنڈیوں کی طرف جو رنڈیاں جب دنیا میں کام آنے والی، نہ قبر میں کام آنے والی، نہ آخرت میں کام آنے والی، ایک نیکی دینے والی نہیں، یہ وہ رنڈیاں قیامت کے دن جن کا ماڈل بنا کر تم اپنی بیویوں کو ان کے کپڑے پہنایا کرتے تھے، وہ رنڈوے جن کے ہیئر اسٹائل تم اپنایا کرتے تھے، جن کی نقالی کر کر کان کے اندر